سنت موقدہ پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے جو بھی نماز پڑھنی ہے، سنت موقدہ پڑھنی ہے یا سنت غیر موقدہ یا فرض پڑھنے ہیں یا نفل پڑھنے ہیں، جو بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کا آپ نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لینا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھ لینا ہے۔ اگر تو مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھنا ہے، اور اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لینا ہے۔ پھر اپنی پہلی رکعت کے اندر ثنا سے شروع کرنا ہے پہلی رکعت کو۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر ساتھ کوئی بھی سورت ملا کر رکوع اور سجدے کر کے آپ نے پہلی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر تو دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا کر رکوع کرنا ہے، رکوع کر کے پھر سجدے 2 کریں گے۔ اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے۔ اگر نماز 2 رکعت آپ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ پورا اتحیات پڑھ کے درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، تو اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ اور اگر آپ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ پہلے قعدہ کے اندر سنت موقدہ جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر تشہد عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، یعنی کہ اس کے اندر درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو تیسری رکعت کو شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملائیں گے، سورت ملا کر پھر اس کو مکمل کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اپنی تیسری رکعت کو مکمل کریں گے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کو بھی بسم اللہ سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا کر ہم رکوع کریں گے، اور اس کے بعد 2 سجدے کر کے تشہد کریں گے۔ پھر اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ کر اور دعا پڑھ کر ہم سلام پھیریں گے۔ یہ ہے سنت موقدہ کا طریقہ، یعنی کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں یا ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، سنت موقدہ کا طریقہ یہ ہے۔ اور سنت غیر موقدہ تھوڑی مختلف ہے، اور اکثر بندے جو غلطی کرتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ کے اندر ہی کرتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور کوئی بھی سورت ملا کر رکوع کرنا ہے، اور اس کے بعد سجدے 2 کر کے اپنی پہلی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا لینی ہے، سورت ملانے کے بعد رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں۔ تو سنت غیر موقدہ کے اندر پھر ہم نے جب بیٹھنا ہے تشہد کے لیے تو ہم التحیات للہ پڑھ کے پھر ہم درود شریف بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں گے، پھر جا کر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سنت غیر موقدہ کے اندر درود شریف بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم نے پھر اس کو دوبارہ ثنا سے شروع کرنا ہے۔ سنت غیر موقدہ کو تیسری رکعت کے اندر ثنا سے شروع کرنا ہے، ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کر کے اپنی تیسری رکعت کو مکمل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سنت غیر موقدہ کے اندر تو اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لینی ہے۔ پھر اسی طرح رکوع کر کے 2 سجدے کر کے تو التحیات للہ پورا پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، تو اس طرح پھر ہم جا کر ہم سلام پھیریں گے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت غیر موقدہ کا۔ اکثر بندے جو غلطی کرتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ کے اندر ہی کرتے ہیں، یعنی کہ بعض حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا
کہ تیسری رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یا دوسری رکعت کے اندر پہلے قعدہ کے اندر دوسری رکعت میں تحیات کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو یہاں پر بندے کنفیوژن ہوتے ہیں، تو طریقہ اچھی طرح جان لیں اور اس کے بعد طریقہ سیکھ کر اپنی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر فرمایا کہ اگر نماز صحیح نکلے گی، قیامت کے دن سب سے پہلے جب بندے سے سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ جب نماز صحیح ہوگی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے دین اسلام کو، اور نماز کو ہمیں سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں خود بھی سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔